السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت کی عدالت کے کچھ قوانین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آخرت کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے یہ چند قوانین جاننا ضروری ہے۔ ساری کی ساری فائلیں بالکل اوپن ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور بروز قیامت ہم ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالیں گے۔ نمبر 2، سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ نمبر 3، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ نمبر 4، آپ کی دفاع کے لیے وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ نمبر 5، رشوت اور سفارش بالکل نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ نمبر 6، ناموں میں کوئی تشابہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ کسی کا نام ادھر ہو جائے یا کسی کا نام غلطی سے ادھر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ نمبر 7، فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہر ایک آدمی کا نامہ اعمال فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ وہ کامیاب انسان ہوگا۔ نمبر 8، کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ آدمی نہ ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ نمبر 9، فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ نمبر 10، وہاں جھوٹے گواہ بھی پیش نہیں کیے جائیں گے، کوئی جھوٹا گواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ نمبر 11، ساری فائلیں حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے ہیں۔ نمبر 12، اعمال تولنے کے لیے باریک پیمانہ ہوگا، یعنی کسی کا بھی کوئی اگر اچھا عمل ہے تو ذرہ برابر اسے کم نہیں کیا جائے گا، اور اگر برا عمل ہے تو اس میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھیے آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کا دورانیہ ایک سیکنڈ بھی نہیں، لیکن انسان دنیا کی ان رنگ رنگیلیوں کے اندر مگن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پس پش ڈال دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔